نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کے حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آج ہم کو یہاں سب کو یہاں پر جمع کر کے عید کی نماز باجماعت ادا کرنے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت، اسلام جیسی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کے لیے چن لیا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں مومن بنایا۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اور ماں اور بہنوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، آج عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ۔ اسلام نے اس کو ایک نام دے رکھا ہے، اس کا نام یوم النحر ہے، یوم النحر ہے۔ آج کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر کا مطلب قربانی کا دن ہے۔ قربانی کا مطلب اللہ رب العالمین، قربانی کا اصل اگر آپ ڈکشنری معنی اگر آپ دیکھیں گے، نزدیک ہونا، قریب ہونا، تقرب حاصل کرنا، کس کا؟ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ تو آج کا دن بہت بے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ تو اس موقع پر یہ عید، ہر عید، جیسے اسلام کے اندر صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر جو رمضان
کے موقع پر کیا ہے عید منائی جاتی ہے، اور اس موقع پر رمضان کا جو پیغام ہے عید کے دن ہمیں جو پیغام دیتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، بقرہ عید کا دن ہے، تو اس دن عید الاضحیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہم کیوں اس عید کو تمام مسلمان مومن کیوں مناتے ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ 10-15 منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ واضح کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ تھوڑی دیر کہے سال میں ایک مرتبہ میرے بھائیوں یہ عید کا دن آتا ہے، اور یہ نصیحت کی باتیں کہے عید میں ایک ہی مرتبہ آپ تمام لوگ کیا ہے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے مسجدوں سے محروم ہو جاتے ہیں، مسجدیں کیا ہے آباد نہیں رہتی، مسجدیں کیا ہے ویران رہ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نصیحت کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے، اور آپ کی زندگی کیا ہے پوری زندگی اسلام قرآن اور احادیث کے مطابق گزرے، ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے آپ بیٹھے رہیں، نصیحت کیا ہے سننے کی کوشش کریں، قرآن اور احادیث کی باتیں سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو سب سے بڑی عبادت ہے یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ اس دن قربانی کی سب سے بڑی عبادت ہم تمام مسلمان کیا ہے کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ جانور کو کیا ہے ذبح کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ہم اس جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں؟ تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت کا خاص مقصد کیا ہے؟ یہ عبادت تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا نصیحت دیتا ہے، ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہم ہر سال بقرہ عید مناتے ہیں، لیکن ہم میں سے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں، کیوں ہمیں اللہ کی راہ میں جانور کو کہے ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ صرف عید آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، قربانی کا گوشت کھا لیتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، بس اسی چیز کو ہم نے کیا ہے عید سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ عید کا اصل مفہوم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ عید کا اصل اگر آپ مفہوم جاننے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو قرآن اور احادیث کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کے اندر روشنی ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عید ہمیں کیوں مناتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی، لن ینال اللہ لحومها، اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا جو گوشت جو ذبح کرتے ہیں، آپ کا گوشت ولا دماؤها، اور نہ اس کا خون نہیں پہنچتا، نہ ہی اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی آپ کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی جو چیز پہنچتی ہے، آپ کا جو عمل پہنچتا ہے، آپ کی جو نیکی پہنچتی ہے، وہ آپ کی پرہیزگاری، آپ کا اخلاص، آپ کی تقوی اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے صرف جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بس یہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں اصل چیز ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، اس کی شان نزول کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر اسلام سے پہلے، ابھی اسلام نازل نہیں ہوا، ابھی اسلام داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے لوگ کفار اور مشرکین مکہ کے اندر حج کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی حج کیا کرتے تھے، لوگ مکہ کو آ کر طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت لوگ جانوروں کو لا کر ذبح کر کے بتوں کے اوپر چڑھاتے تھے۔ کس کے اوپر چڑھاتے تھے؟ بتوں کے اوپر چڑھایا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مکہ کے اندر 360 بت، ایک دن کا ایک بت رکھ کر وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس کو مانتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور عید کا دن جیسے عید الاضحیٰ کا دن وہ لوگ بھی منایا کرتے تھے۔ جیسے ہی حج کے مہینے میں عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، وہ حج کے دن یوم النحر کے دن جانوروں کو ذبح کر کے اس کا گوشت، اس کا خون
काबतुल्लाह जो मक्का है, मक्का के अंदर जो काबतुल्लाह है, उसकी दीवारों पर थोपा करते थे, उसकी दीवारों पर मलते थे और कहते थे कि ये खून, ये गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उसी की तरदीद करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तनकीद करते हुए, मुशरिकीन के इस अमल को रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल करके फरमाया कि तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा जो अमल पहुंचता है, तुम्हारी जो नेकी पहुंचती है, वो क्या है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तक़वा, तुम्हारा डर, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा परहेजगारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचता है मेरे भाई। तो आज अगर हम देखेंगे कुर्बानी जितने भी लोग करते हैं उनके अंदर रियाकारी मौजूद है, उनके अंदर क्या है? गैरुल्लाह का नाम उनके अंदर पाया जाता है। बहुत सारे लोग क्या है, ये देखिए आज से 1400 साल पहले, इस्लाम से पहले मक्का के अंदर जो गुनाह का काम हुआ करते थे, आज वो काम मुसलमानों के अंदर पाया जा रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो नादान हैं, जो इस्लाम के बारे में, कुरान और अहादीस के बारे में नहीं जानते हैं। वो लोग बाकायदा दरगाहों के पास, मज़ारों के पास, बाबाओं के पास, ना जाने ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं, जानवरों को लेकर जाकर वहाँ पर गैरुल्लाह के नाम पर क्या है ज़बाह करते हैं, और उस गोश्त को कहे रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में और दोस्त माँ बाप में, और खुद कहे खा कर कहे उसको हजम कर देते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह माइदा आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर ज़बाह करता है, किसी और के नाम पर ज़बाह करके उसको खाता है, तो वो तुम्हारे लिए हराम है, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, बल्कि वो चीज़ तुम्हारे लिए हराम है। और एक बात आपको बताना ये भी चाहता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे क्या है, तमाम चीज़ें क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे पाकीज़ा जो चीज़ है, वही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। इन्नल्लाह तय्यिबुन, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और पाक चीज़ ही को कबूल करता है। क्या मेरे भाइयों, जिस जानवर पर बिस्मिल्लाह ना कहा जाए, वो जानवर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उस जानवर को ज़बाह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ना लेकर कहे ज़बाह नहीं करते हैं, तो वो जानवर आप नहीं खा सकते, आपके लिए हराम है, आपके लिए वो मुर्दे के बराबर है। अगर आप खाते हैं गोया कि आप मुर्दा जानवर खाने के बराबर है। तो इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इस चीज़ को कहे गौर व फिक्र करना चाहिए। और दूसरा पैगाम हमें इस ईद से, जो ईद उल अज़हा से हमें जो पैगाम हमें हासिल होता है मेरे भाइयों, वो है तौहीद का पैगाम मेरे भाई। क्या है मेरे भाइयों? तौहीद का पैगाम है। क्योंकि जो जानवर हम ज़बाह करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ज़बाह करते हैं। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए जानवर को ज़बाह करते हैं, तो ऐसे शख्स को मुसलमान कहा जाता है, ऐसे शख्स को मुवाहिद कहा जाता है, ऐसे शख्स को मोमिन कहा जाता है। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा गैरुल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बाह करता है, ऐसे शख्स को मुशरिक कहा जाता है, ऐसे शख्स को गुनहगार, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बड़ा बदनसीब इंसान कहा जाता है। तो ये जो ईद हमें हासिल है, जो ईद हमें मना रहे हैं, ये असल में ये ईद आकर तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के लिए कहे नेकी करो, उसी के सामने सजदा करो, उसी के सामने रुकू करो, उसी के लिए कहे ज़बाह करो। ये पैगाम हमें देता है मेरे भाई। आज हम देखेंगे, हमारा जायज़ा लेंगे हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों के अंदर अगर हम देखेंगे, क्या मेरे भाइयों, हमारे घरों के अंदर घर की बरकत के लिए लोग न जाने ऐसे ऐसे शिरकिया आमाल लेकर कहे बैठे हुए हैं। घरों के अंदर, कारोबार के अंदर भी ऐसे आमाल कहे लेकर बैठे हुए हैं। और कितने ऐसे मुसलमान भाई हैं जो क्या है शिरक में मुलव्विस हैं। वो कैसे मुलव्विस हैं? तावीज़ जो बहुत सारे लोगों के गलों में, हाथों में मैंने देखा है। देखिए, ये भी क्या है, एक शिर्क के अंदर दाखिल है। जो भी लोग घरों के अंदर, कारोबार तिजारत के अंदर बाहर क्या है बरकत के लिए, रहमत के लिए, कारोबार की अच्छा चलने के लिए बाकायदा क्या है नारल बांधते हैं,
اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ چیزیں اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں. اس کا پیغام بھی، اس کی تنقید بھی اس آیت کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتی ہے میرے بھائی. آج مسلمانوں کے اندر جتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں، جتنے گناہ آج مسلمان کر رہے ہیں عقیدے کے تعلق سے، وہ تمام گناہ، وہ تمام اعمال آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے ان تمام غلط اعمال کو، گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لیکن آج ہم دیکھیں گے، آج اسی عمل کو آج مسلمان کر رہے ہیں. آج ہمارے مسلمان اسی عمل کو انجام دے رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں. آج مسلمانوں کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، قرآن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہی مسلمان کا اصل بنیاد ہے. کیا میرے بھائیوں؟ قرآن اور احادیث ہی مسلمان کا اصل بنیاد ہے میرے بھائیوں. تو میرے محترم بھائیوں، آخری ایک بات کہہ کر میرے بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اکرام کو، نبیوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، لا الہ الا اللہ. ہر نبی اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی آئے ان کا ایک ہی پیغام لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اسی طرح آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء اور رسول پیدا ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، تقریباً 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے. توحید کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ توحید اسی کو کہتے ہیں کہ آج جو مسلمان توحید سمجھ رہے ہیں کہ مزاروں پر جا کر، درگاہوں کے پاس جا کر وہاں پر جو عبادتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اسی کو آج مسلمان توحید سمجھ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، توحید اسی کا نام نہیں بلکہ وہ شرک ہے، وہ گناہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو. کتنے سال تک؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی قوم ایمان نہیں لائی، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک برباد کر دیا. اسی طرح جتنے بھی انبیاء اکرام آئے اس دنیا کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ہر نبی کا پیغام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے، شرک سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا. انہی انبیاء میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. انہی کی سنت کو آج ہم ادا کر رہے ہیں. کیا میرے بھائیوں؟ انہی کی سنت کو آج ہم ادا کر رہے ہیں. انہی کی عبادت کو آج اس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی جو پیغام ہے، اس پیغام کو اپنے قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، کفار اور مشرکین کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے. کفار مشرکین مکہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے تو اس کی عبادتیں کیا کرتے تھے؟ اس کے سامنے جا کر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نظر و نیاز چڑھانا، قربانی کر کے اس کے جانور کا خون اور اس کا گوشت اس کے اوپر چڑھانا، ایسے اعمال کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام لوگوں کو روک کر کہا کہ تم یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند ہے کہ ان تمام عبادتوں کو چھوڑ دو، تمام بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو دیکھیے ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط ایک شخص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، سجدے میں ہے. تو وہ شخص آتا ہے اور ایک رومال لے کر گلے میں ڈال کر گلا گھونٹ کر ماننے کی کوشش کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً آ کر کہے اس کو دھکا دے کر دور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کس لیے ان کو قتل کر رہے ہو کہ صرف ایک ہی بات پر کہے تم اس کو قتل کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی بات پر تم قتل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ اس طرح کہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے توحید کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو کہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو کہے بہہ جائیں گے۔ تو دیکھیے اسی طرح ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ چند دن تم ہماری بتوں کی عبادت کر لو، ہم تمہاری عبادت کر رہے ہیں، تمہاری اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ اس طرح کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا، چند دن کہے تم ہماری بتوں کی عبادت کرو، چند دن ہم تمہاری اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکافرون کو نازل کر کے رد کر دیا، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تمہارا دن تمہارے پاس، میرا دن میرے پاس۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے مشرکین کفار کو کہے یہ پیغام دیا۔ اور اسی طرح ایک تیسرا واقعہ یہ بھی ہے کہ قریش مکہ کے جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، قریش مکہ کے اندر جو بڑے جو لوگ ہیں، بڑے جو سردار ہیں، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آتے ہیں، ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو طالب آپ کے بھتیجے کو کہے اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں داخل ہونے کے لیے کہیے، اپنا دین چھوڑ کر کہے ہمارے دین میں داخل ہونے کے لیے کہہ دیجیے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں ایک بات کہہ دوں، اگر میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، اگر آپ ان چیز کو، اس بات کو مان لیں گے تو دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ کس کے بادشاہ بن جائیں گے؟ دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے اور دنیا کے تمام لوگ آپ کے قدم چومیں گے۔ تو ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے، اس طرح کی دسیوں باتیں کہہ دیے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے جماعت تم لا الہ الا اللہ گواہی دو، اللہ کہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمام بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ جیسے یہ بات سننا تھا تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، ظلم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ ہے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کے جو دن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا پیغام یہ بھی دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم میرے قبر کو، میں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے قبر پر آ کر کہے سجدہ نہ بنانا، میرے قبر پر آ کر سجدہ نہ کرنا، میرے قبر پر آ کر دعائیں نہ مانگنا، جس طرح یہود و نصارہ اپنی انبیاء کی قبروں پر جا کر کیا کرتے تھے، جس طرح یہود و نصارہ ان انبیاء کرام کے قبروں پر جا کر سجدہ کیا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، اس طرح کہے میرے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر آپ کرو گے تو آپ کے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے قبر پر آ کر سجدہ مت کرو، میرے قبر پر آ کر عبادت نہ کرو، میرے قبر کے پاس آ کر کہے دعا نہ کرو، جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی جماعت آج کہے مزاروں پر نظر آ رہی ہے، امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی جماعت کہے درگاہوں پر نظر آ رہی ہے۔ کتنی بڑی کہے بدنصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کو شرم آنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس کیا ہے قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہیں معلوم نہیں ہے، ایسے لوگ دنیا کے سب سے بڑے بدترین شخص ہیں میرے بھائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی، وہ یہ ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں میرے بھائیوں، یہ اسی کا ایک خاص
اسی کے لیے خاص ہے میرے بھائی. یہ عید الاضحیٰ ہمیں ایک ہی پیغام دیتا ہے, وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام. جب سے اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کیا, دنیا کو جب ختم کرے گا, اس وقت تک ایک ہی پیغام کیا ہے دنیا کے اندر رہے گا, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا میرے بھائیوں, اس پیغام پر اگر آپ عمل کریں گے, اس کلمے کو اگر آپ صحیح معنوں میں, حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کیا ہے جہنم سے بچ جائیں گے, اور جنت کیا ہے آپ کے لیے فرض قرار دیا گا, واجب قرار دیا جائے گا, اور جہنم آپ کے لیے حرام قرار دیا جائے گا. آج ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی معلوم نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے, قرآن اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا, حدیث کیوں ہم پڑھتے ہیں, کیوں 5 وقت کی نماز ہم مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں, اس کے کوئی ہمیں کیا ہے علم نہیں ہے آج مسلمانوں کے اندر. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, واجب ہے کہ وہ مسلمان دین کا علم سیکھے, قرآن کا علم سیکھے, حدیث کا علم سیکھے, سیکھ کر اسلام کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا, انبیاء کو مبعوث فرمایا. لیکن آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت, ایک بہت بڑا طبقہ کیا ہے, مسجد سے, قرآن سے, اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے. ان کا نتیجہ آخرت کے اندر ان کو معلوم ہوگا میرے بھائی. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنے دن ہم زندگی گزاریں گے, اتنے دن صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے. جب ہماری جان اس دنیا سے چلی جائے گی, اس وقت ہمیں توحید پرست ہونا چاہیے, اس وقت کیا ہے ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے, اس وقت ہم کسی اور کے غیر اللہ کے لیے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کرنا چاہیے. ایسے وقت میں ہماری موت آنی چاہیے. کیا میرے بھائیوں انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی, ان چیزوں کو اگر آپ اپنائیں گے میرے بھائیوں, ضرور اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں آپ لوگوں کے کہے سامنے عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے, عید الاضحیٰ کا جو میسیج ہے, یہی ہے میرے بھائیوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا میرے بھائیوں انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں, جانتے ہیں, ان تمام باتوں کو خود عمل کرنے, ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کیا ہے جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اس مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کیا ہے جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, اسلام کی حالت میں, ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ. اے اللہ جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے تو ایمان کی حالت میں, کہ اسلام کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے. اے اللہ ہم سب کو بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ کہے ذکر و اذکار کرنے کی, کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی, کثرت کے ساتھ کہے نمازوں کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت, بھائی چارگی, ملنساری کے ساتھ رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں, بزرگوں اور میرے عزیز